السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بڑے مزے کی کہانی پڑھتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے بطخوں کا بٹوارا۔ یہ بطخ ہے نا، بطخ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بطخوں۔ بطخوں کا بٹوارا، بٹوارا کا مطلب ہے اس کی تقسیم، یعنی اس کو بانٹنا، ایک سے زیادہ لوگوں میں بانٹنا، اس کو کہتے ہیں بٹوارا۔ بطخوں کا بٹوارا۔ تو آئیے اس کہانی میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح بطخوں کا بٹوارا ہوا۔ ٹھیک ہے، پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ نذرانہ، پنکھ، اینٹھا، فاقہ، بٹوارا، مسکین، رفتہ رفتہ، بھلا مانس۔ ٹھیک ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو تھا تو مسکین مگر بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ گھر میں صرف اس کی بیوی ساتھ رہتی تھی۔ دونوں میاں بیوی اتنے غریب اور مفلس تھے کہ کئی روز تک فاقہ رہتا مطلب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا، وہ اتنے غریب تھے۔ رفتہ رفتہ مین آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ گھر کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بک گئیں اور آخرکار ایک بطخ رہ گئی۔ آخرکار ان کے پاس ایک بطخ رہ گئی۔ جب بھوک نے انہیں بہت ستایا تو اس آدمی نے اللہ کا نام لے کر بطخ کو ذبح کر دیا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا لو بھلی مانس، اسے پکا لو۔ بیوی کہنے لگی، نہ گھر میں آٹا ہے جس سے روٹی پکا لیں، اور نہ نمک مرچ مسالہ کے جس سے یہ بطخ پکا لوں۔ روکھی پھیکی بطخ تیار کر کے کیا کریں گے؟ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو میں گاؤں کے چودھری کے پاس یہ بطخ لے کر جاتا ہوں اور اسے بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ نذرانہ مین تحفہ، اسے بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، شاید وہ کچھ روپیہ دے دے۔ وہ آدمی ذبح کی ہوئی بطخ لے کر سیدھا گاؤں کے چودھری کے گھر پہنچا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری گھر سے باہر نکلا تو اس نے وہ بطخ دیتے ہوئے کہا، چودھری جی، میرے پاس صرف یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ میں آپ کی نظر کرنے لایا ہوں۔ چودھری اسے گھر کے اندر لے گیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کے سامنے اس شخص سے کہنے لگا، تم خود ہی یہ بطخ ہم لوگوں میں بانٹ دو، مگر خیال رہے کہ ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک حصہ ملے۔ چودھری کی ایک بیوی، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی کل ملا کر 6 افراد تھے۔ اس آدمی نے چاقو لیا، سب سے پہلے بطخ کا سر کاٹا اور اسے چودھری کے حوالے کر کے کہنے لگا، آپ چونکہ اس خاندان کے سرپرست ہیں اس لیے سر آپ کا حصہ۔ اس کے بعد اس نے بطخ کی ناک کاٹی اور چودرانی کے حوالے کرتے ہوئے بولا، آپ اس گھر کی مالکہ ہیں، اس لیے آپ کو مرد کی ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ ناک آپ کی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بطخ کے دونوں پاؤں کاٹے اور دونوں لڑکوں کو سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے باپ کے پاؤں ہو، یعنی تم اپنے باپ کا سہارا بنو گے، اس لیے یہ دونوں پاؤں تمہارے ہوئے۔ پھر اس آدمی نے بطخ کے دونوں پنکھ مین پر کاٹے اور دونوں لڑکیوں کے حوالے کرتے ہوئے بولا، تم اس گھر سے پنکھ اڑاتی دوسروں کے گھروں میں چلی جاؤ گی، اس لیے یہ پنکھ تمہارا حصہ ہے۔ اس آدمی نے پھر بطخ کا بچا ہوا حصہ خود لے لیا اور وہی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ چودھری اس آدمی کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے روپیہ دے کر رخصت کیا۔ ایک پڑوسی کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ منہ میں پانی بھر آنا ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے سوچا
کہ چلو اسی بہانے چودھری سے روپیہ اینٹھا جائے۔ چنانچہ اس آدمی نے 5 بطخیں خریدیں، انہیں لے کر چودھری کے گھر گیا۔ گھر پہنچ گیا اور بولا، چودھری صاحب یہ تحفہ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ چودھری نے اپنی بیوی بچوں کو بلا کر ان کے سامنے اس شخص سے کہا، ان بطخوں کو تم خود ہم لوگوں کے درمیان میں بانٹ دو اور اس طرح بانٹو کہ کوئی نقصان میں نہ رہے۔ وہ شخص بہت دیر تک سوچتا اور غور کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ 6 افراد میں 5 بطخوں کو کس طرح بانٹا جائے کہ کوئی بھی نقصان نہ رہے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ بھی آیا کہ 6 بطخیں کیوں نہ لایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آخر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو چودھری نے پہلے والے آدمی کو بلا بھیجا۔ جب وہ آیا تو چودھری نے اس سے کہا، ان بطخوں کو ہم 6 آدمیوں میں بانٹ دو۔ اس آدمی نے ایک بطخ اٹھائی اور چودھری اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لیں، اب آپ لوگ 3 ہو گئے۔ پھر اس نے ایک بطخ اٹھائی اور دونوں لڑکوں کو دیتے ہوئے کہا، لو تم بھی 3 ہو گئے۔ پھر ایک بطخ دونوں لڑکیوں کو دیتے ہوئے بولا، یہ تم لے لو، تم بھی 3 ہو گئیں۔ اور وہ دونوں بطخیں خود رکھ کر بولا، لو ہم بھی 3 ہو گئے۔ چودھری اس کی عقل مندی پر اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی زمین کا کچھ حصہ دے دیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزار سکے، اور بطخیں لانے والے شخص کو بھی کچھ انعام دے کر رخصت کر دیا۔ تو یہ کہانی کس نے لکھی تھی؟ کمال احمد رضوی نے۔ کمال احمد رضوی نے اس کہانی کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، اور دیکھو انہوں نے اس کہانی کے ذریعے آپ کو کیسے بتایا کہ عقل و دانش جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو عقل مند شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اپنی عقل اور دانش کی بنا پر۔ آپ لوگ بھی اسی طرح عقل مندی کی اور دانش کی کہانیاں سنا کریں، اور دوسرے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو سنایا کریں۔ اور اگر آپ کو میری یہ کہانیاں پسند آتی ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور اسے شیئر بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ بھی آپ کو مزیدار کہانیاں سناؤں گی جن میں عقل و دانش کی باتیں ہوں گی، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بہت سی کہانیاں سنائی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل میں باقی کہانیاں دیکھیں تو آپ کو ان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا پیغام ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔